انہوں نے دنیا بھر کی تمام اذیتیں اور تکلیفیں وہ ہیج سمجھ کر برداشت کیے، یہاں تک کہ جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو اللہ پاک نے ان کا اعزاز ذکر فرمایا ہے کہ میں رب کائنات ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہوئے اور ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا کہ نہ تمہارے اوپر آنے والے احوال کا ڈر ہوگا اور نہ ہی تم گزرے ہوئے زمانے پر غمگین ہوں گے، بلکہ جو تمہارا مقصود ہے جنت وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا اور اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ چونکہ اگست کا مہینہ ہے، اگست کے مہینہ جیسے شروع ہو جائے، ہر گلی، ہر چوک، ہر شاہراہ، ہر چھوٹے بڑے قصبے اور دیہات میں آزادی کے گن گائے جاتے ہیں، ہر طرف خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور 14 تاریخ کو بہت بڑی جشن منائی جاتی ہے، لیکن ہماری نسل اس سے قطعاً بے خبر ہے کہ کیا ہمارا یہ ملک ڈھول اور باجے کے تاب پر حاصل کی گئی ہے؟ کیا یہ ملک ہمیں سونے کے تشتری اور سونے کے پلیٹ میں رکھ کر یوں ہی دیا گیا ہے، یا اس کا کوئی حقیقی پس منظر بھی ہے؟ یہ تاریخ، یہ داستان تو بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ صرف 2، 2.5، 3 جو صدیاں ہیں جن میں ہند اور پاکستان کی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں، ان کا ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہی ہماری زندگی کے مقصد بھی ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت کو عبادت کے ذریعے پہچاننا اور عبادت اور عاجزی کے ذریعے راضی رکھنا، اور دوسرے نمبر پر اسلامی احکامات کو خلافت اور ریاست کی شکل میں دنیا میں قائم رکھنا۔ یہ 2 چیزیں ہماری زندگی کا مقصد بھی ہیں، اور یہ 2 چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں عبادات سے رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور خلافت اور اسلامی حکومت قائم کر کے اس کے طرز حکمرانی وہ بھی ہمیں اپنے عمل سے سمجھائی ہے۔ مسلمان جب تک اپنے ایمان پر پختہ تھے تب تک اللہ پاک نے ان کو حکمرانی اور سربراہی سے نوازا۔ جب اخلاقی طور پر، جب اعتقادی طور پر، جب فکری طور پر مسلمان کمزور ہونے لگے تو ان کی سلطنتیں اور ان کی حکومتیں بھی کمزور ہوتی رہی، یہاں تک کہ جس خطے پر مسلمان آباد تھے، جس خطے پر مسلمان حکمران تھے، ان سے حق حکمرانی چھین لی گئی۔ انگریز ایک شاطر دماغ قوم ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا کے سارے اقوام، دنیا کے سارے مذاہب وہ ہمارے شکنجے میں کھنسے رہیں، وہ ہمارے ہاتھ کے زیر نگین رہیں، ہمارے ہاتھ کے زیر سایہ رہیں۔ ہم جیسے اقوام دنیا کو پلٹنا چاہیں تو پلٹ لیں، ہم دنیا بھر کی حکومتوں کو جس طرح چلانا چاہیں تو چلا لیں۔ اسی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند، یہ جو ہمارا خطہ ہے، یہ بر اعظم دنیا کی باقی بر اعظموں سے
اپنی تخلیقی خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ انوکھا اور ممتاز ہے۔ اس خطے کے پاس وافر مقدار میں دریا اور دریا کا کنارہ موجود ہے، ساحل سمندر موجود ہیں۔ اس خطے میں وافر مقدار میں معدنیات موجود ہیں۔ اس خطے کا آب و ہوا اور بر اعظموں کے بنسبت زیادہ وہ روح افزا اور خوشگوار ہیں۔ تو انگریز نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن انگریز کے حملہ آور ہونے کا طریقہ وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے مقابل مملکت کی معیشت کو تباہ کیا جائے اور اپنے کو معاشی لحاظ سے مستحکم کیا جائے۔ یہ انگریز کا ہمیشہ بنیادی نقطہ رہا ہے کہ ہم معیشت کے لحاظ سے مستحکم اور ہمارے مقابل معاشی لحاظ سے وہ کمزور ہو۔ اور جب کوئی آدمی اس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، آپ اس کو کسی ملک کی آزادی کے لیے ابھاریں گے تو وہ کہے گا مجھے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ننگے ہیں، اور آپ مجھے کسی جنگ، کسی جہاد، کسی لڑائی، کسی تحریک کے لیے مجھے اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ اسی چال کو چلتے ہوئے 1601 میں انگریز نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے قدم جمانے کے لیے پہلا قدم رکھا، اور وہ پہلا قدم کہ بنگال کے کنارے پر ساحل سمندر پر اس نے اپنا ایک بحری جہاز، اپنا ایک بحری بیڑیا اتارا، اور ہندوستان میں ایک کمپنی کو تجارت کرنے کے لیے مغل حکمرانوں سے اجازت لی، اور مغل ناعاقبت اندیش حکمران انہوں نے نہ صرف اجازت بلکہ اس آنے والے کمپنی کے تجارتی وفد کا حد سے بڑھ کر خوشامد کیا۔ یوں وہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ بر صغیر میں آہستہ آہستہ پھیلتی رہی، وہ اپنے قدم جماتے رہے۔ انہوں نے اس خطے میں ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی معیشت کو نقصان پہنچایا، اور تقریباً نصف صدی 50 سال گزرنے کے بعد بر صغیر پاک و ہند میں ساری کمپنیاں انگریزوں کی ملکیت میں تھی۔ بر صغیر کی تجارت پر ان کا سکہ جم چکا تھا۔ مسلمان، سکھ اور ہندو، ان کا تجارت سے تعلق صرف رسمی قسم کا رہ گیا تھا۔ پھر مغل سربراہوں نے ان کو ٹیکس بھی معاف کیے، جو ڈیوٹی ان سے وصول کی جانی تھی وہ بھی برائے انعام لی گئی۔ بالآخر انگریز نے بر صغیر میں ذاتی جائیدادیں خریدنا شروع کیے۔ جہاں جہاں حصہ ان کو سرسبز نظر آیا، وہاں کے اس خطے کو انہوں نے اپنی مال سے خریدا، اس کو ذاتی جاگیر بنایا، یہاں تک کہ میسور کے 4 صوبے انہوں نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر وہ اس کے مالک بن گئے۔ جب 16ویں صدی ختم ہونے کو تھی تو بر صغیر پر تجارتی لحاظ سے انگریز غالب ہو چکا تھا، اور اس بر صغیر پر مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے انگریز کی حکومت تھی۔ اس پورے صدی میں مغلوں کی بہت سارے بادشاہتیں تبدیل بھی ہوتی گئی، نئے بادشاہ بھی آتے گئے، لیکن وہ قصہ طویل ہیں، لیکن بہرحال تھے وہ سارے کاسا لیس، تھے وہ سارے پٹو۔
انہوں نے اپنے مفادات، ذاتی مفادات کو ترجیح دی، ملت کے مفادات کو قربان کیا۔ جب یہ صدی پوری ہونے کو تھی تو اگلی صدی 1702 میں ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ دنیا اس بچے کو شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1702 میں پیدا ہو کر 1762 میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ اس نے جب ہوش سنبھالا، اڑوس پڑوس اپنے ماحول کو دیکھا تو انگریز کے سائے گہرے تھے۔ صرف یہ نہیں، انگریز نے عیسائیت کی کھلے عام تبلیغ بھی شروع کر لی تھی۔ یورپ کے پادری بر صغیر کے چوک اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر نعوذ باللہ قرآن پاک کو مٹھانے اور قرآن پاک کی مٹھنی کی باتیں کرتے رہے۔ یورپ کے وہ پادری اللہ کے پیارے پیغمبر کے رسالت کے انکار بھی کرنے لگے اور لوگوں کو منکر بھی بناتے رہے۔ اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ سرکاری طور پر اسلام ایک کمزور مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ریاست میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس تعفن زدہ ماحول نے پریشان بھی کیا، متاثر بھی کیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور صرف مسلمانوں کی نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی برادر اسلامی ملک افغانستان کے سربراہوں کو بھی خط لکھ کر ان کو بھی بر صغیر کے یہ نازک صورتحال بتا کر اسلام اور اسلام کے کشتی کو بچانے کی دعوت دی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کام میں کسی حد تک تو کامیاب رہے، لیکن یہ فرد کا نہیں، ملت کا کام تھا۔ یہ فرد کا نہیں، قوم اور اقوام کی ذمہ داری تھی۔ سن 62 میں جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر یکے بعد دیگرے 4 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری جتنی بھی علمی تاریخ ہیں، خواہ وہ علم قرآن کی ہیں، خواہ وہ علم حدیث کی ہیں، خواہ وہ تصوف کا ہیں، ان سب کا مرکز اور سند وہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ 1740 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 1762 میں یہ اپنے والد کے منصب حدیث اس پر یہ ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، اور یہ منصب سنبھال کر جب اس نوجوان نے اپنے ماحول کا ادراک کیا تو اپنے والد سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ تاریخی کارنامہ امام شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اب ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں ہندوستان، یہ اب اسلامی ریاست، اسلامی مملکت، مسلمانوں کی ملک نہیں رہی، بلکہ اب یہ کفر کا گھر بن چکا ہے، اب یہ دار الحرب ہے۔ اور پھر انہوں نے نوجوانوں کی تربیت کی، نوجوانوں کو لشکروں میں تیار کروایا۔ جب پتہ چلا کہ یہ دار الحرب ہے، یہ لڑائی کا گڑھ ہے، یہ کفر کا گڑھ ہے، اور اپنے اس خطے کو دوبارہ سے آزاد کرنا ہر مسلمان مومن فرد کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمان آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے ہندو وہ بھی سمجھ چکے تھے
کہ ہمارا خطہ ہم سے لیا گیا اور ہماری حیثیت صرف ایک مزارع کی رہ گئی ہے، ہماری حیثیت صرف ایک نوکر اور خادم کی رہ گئی ہے۔ تو پھر ہندو نے بھی انگریز سے خلاصی کی تحریکیں شروع کی، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے بھی اپنے تحریک کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے علاوہ آپ کا دوسرا بڑا کارنامہ کہ اب تک دنیا میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں تھا۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے فارسی میں کیا، اس لیے کہ مغل ایران سے آئے تھے، ان کی زبان فارسی تھی، تو انہوں نے دفتری زبان بھی فارسی بنا رکھی تھی، اور جب تک قرآن پاک کے تعلیمات سے روشنائی حاصل نہ کی جائے تب تک کوئی تحریک نہ پیدا ہو سکتی ہیں اور نہ پائیدار ہو سکتی ہیں۔ تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں تفسیر عزیزی لکھی، جو ایک بہت ہی جاندار اور باکمال قسم کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد ان کے دو بھائی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا ہے۔ فارسی میں ترجمہ وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اردو میں سب سے پہلا ترجمہ ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین رحمہم اللہ، ان دونوں نے کیا۔ اب بھی قرآن پاک کا کوئی ترجمہ اٹھائے، وہ چلتا چلتا اگر ان دو بھائیوں کے ترجمے سے ملتا ہو تو ٹھیک ہیں، اور اگر وہ ترجمہ ان دونوں بھائیوں کے ترجمے سے نہ ملتا ہو تو آپ کو اس کو پس پش ڈالنے کا اختیار ہے۔ ایک سند رکھتی ہیں ان کا ترجمہ اور قرآن پاک کی یہ خدمت۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے دور میں باقاعدہ نوجوانوں کو تربیت دی، اور پھر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ اسلامی تحریک کی قیادت کی، اور ہندوستان دہلی سے چلتا ہوا پشاور اور وہ پہاڑی علاقے اور بالاکوٹ، ان علاقوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اور کچھ ہی عرصہ ہیں لیکن ایک مثالی ریاست بھی قائم کی تھی، اگرچہ وہ عرصہ بہت کم تھا۔ 17ویں صدی کے آخر تک امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور خانوادے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار تو کیا، لیکن عملی طور پر انگریز کے مقابلے میں کون آئے، اس کے لیے کئی محاذ سامنے آئے۔ جو پہلا محاذ آیا امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز کے فتوے کے نتیجے میں، جو انہوں نے 1762 میں دیا تھا، اس فتوے میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں کا لشکر تیار کر کے انگریز سے مقابلہ کیا، اور بہت ہی بے جھگری سے لڑے، بہت ہی جواں مردی سے لڑے، لیکن اپنے ہی صف میں غدار پیدا ہوئے۔ 900 مربع کلومیٹر زمین کی لالچ دے کر انگریز نے ایک شاطر مزاج غدار کا انتخاب کیا، اور جس نے این لڑائی میں ایک کمانڈر ہو کر کمان سنبھالتے ہوئے انہوں نے این لڑائی میں سلطان فتح علی ٹیپو کا ساتھ چھوڑا، اور اس غداری کے پاداش میں سلطان شہید ہوئے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو تصویر میرے اور آپ کے اسکول کے بچوں کی کتابوں میں چھپی ہیں، وہ تو انگریز کا بنایا ہوا خاکہ ہے، وہ انگریز کا بنایا ہوا خاکہ ہے۔
اگر سلطان فتح علی ٹیپو کی تصویر دیکھنی ہے تو میں امام سیاست شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کروں گا۔ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو وہ ہستی ہے جس کی جوانی سے لے کر موت تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اور حضرت مدنی ان کا ذکر فخر کے طور پر کیا کرتے تھے کہ سلطان ہو کر، بادشاہ ہو کر، اتنے بڑے منصب پر ہو کر تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں۔ اگر سلطان ٹیپو کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تو سید مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی پر دیکھا انہوں نے اپنی داڑھی کبھی کٹوائی نہ کبھی منڈوائی، گھنی سفید داڑھی اور مکمل داڑھی کے ساتھ۔ صرف یہ بھی نہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں شہادت کے آخری لمحے تک سلطان ٹیپو کی کبھی تکبیر اولیٰ تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ سلطان ٹیپو کی ساری زندگی نکالے، پوری زندگی میں کوئی ایک قضا نماز نہیں ملے گی۔ ہمیں جو دکھایا جاتا ہے وہ تو کچھ اور، اس لیے کہ وہ تاریخ ہمیں انگریز کی دی ہوئی ہے، اور انگریز کا وہ بجا طور پر باغی تھا۔ انگریز کے بنیادوں کو جس نے کھوکھلا کیا وہ سلطان فتح علی ٹیپو تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسری جنگ پلاسی لڑی گئی، وہاں مسلمانوں کی طرف سے سراج الدولہ سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی اور انگریز کو ناک کے چنے چبوائے، لیکن یہاں بھی ایک غدار پیدا ہوا۔ یہاں بھی زمین اور مربع پر بکنے والے غداروں نے عین لڑائی کے وقت سراج الدولہ سے دھوکہ کر کے زمینیں اپنی نام تو کروائی، لیکن ہندوستان میں اپنے آپ کو غداروں کے صف میں سر فہرست شمار کروایا۔ وہ ایک میر جعفر ہے اور ایک میر صادق ہے کہ ایک نے سلطان فتح علی ٹیپو کے ساتھ غداری کی اور دوسرے نے سلطان سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ تیسری محاذ، اس کے بعد جو جنگ لڑی گئی جو ہندوستان کے آزادی کے لیے بنیادی سبب ہے، 1857 کی جنگ آزادی۔ انگریز کی کتابیں اٹھائیں، انگریز لکھے گا 1857 کی غدر، وہ غدر سے تعبیر کرے گا کہ یہاں لوگوں نے غداری کی ہے، بغاوت کی ہے، اور ہماری تاریخ اس کو جنگ آزادی کی تاریخ سے بھی تعبیر کرے گی اور اس جنگ آزادی میں کام آنے والوں کو اپنا ہیرو تسلیم کرے گی۔ 1857 کے بعد جب مسلمان دو میدانوں میں لڑے، ایک طرف شاملی کا میدان تھا، ایک طرف امبالہ کا میدان تھا۔ شاملی کے میدان میں اس بر صغیر کے سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے شیخ، سب سے بڑے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خوشہ نشین، ان کے خوشہ چین ابو حنیفہ ہند مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، یہ شاملی کے محاذ پر لڑے۔ دوسرے محاذ امبالہ پر مولانا مملوک علی، مولانا جعفر تانیسری، یہ حضرات رہے، لیکن انگریز قوت کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے بڑا پاورفل تھا، وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ شاملی کے محاذ سنبھالنے والوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ذہنی تربیت کے لیے
کوئی درسگاہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف انگریز اپنے تعلیم کے ساتھ بھی میدان میں اترا تھا، اور لاڈمی کالا جو ان کے تعلیم کا وزیر تھا اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں ہندوستان کو ایسی تعلیم دوں گا کہ یہ ان کی شکل، ان کی نسلیں تو ہندوستانوں کی ہوگی، لیکن ان پر تعلیم کا چاپ انگلستان، انگریز کا ہوگا۔ دوسری طرف ایک نوجوان میدان میں آتا ہے اور ایک انار کے درخت کے نیچے ایک محمود استاد اور ایک محمود شاگرد کو بٹھا کر دنیا کفر کو للکار کر کہنا چاہتا ہے کہ رات کو پیارے پیغمبر نے خواب میں مجھے اس جگہ بیٹھنے کا حکم دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریزوں کے قلعے میں شگاف ڈال رہا ہوں۔ انگریز نے تمسخر تو بہت اڑایا، لیکن اس کیکر، اس انار کے درخت کے نیچے پرورش پانی والی اس تحریک نے پھر ہندوستان کو اسلام سے روشناس کروایا۔ آج اگر بر صغیر میں میرے پیغمبر کا اسلام اور دین موجود ہیں تو اس کے لیے بنیاد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انار کے درخت اور سائے میں قائم کی جانے والی دارالعلوم دیوبند کی وہ محنت اور کاوش ہے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز اور انگریزی تعلیم اور ان کے وزیروں کے مقابلے میں نعرہ لگایا کہ میں اپنے اس ہندوستان کے باسیوں کو وہ تعلیم دوں گا کہ ان کے نسلیں تو ہندوستانی رہے گی لیکن ان کے دماغ اسلامی ہوں گے۔ ایک طرف میدان میں بھی لڑائی جاری تھی، دوسری طرف فکر اور علم کی وہ لڑائی بھی شروع ہوئی، اور الحمدللہ کافی حد تک ہندوستان انگریز کے اس تخریب کاری سے محفوظ رہا ہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں انگریز نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ وہ بر صغیر کا دورہ کر کے بتائیں کہ ہم اتنے طاقتور اور اتنے پاورفل ہو کر بھی مسلمانوں کو کیوں یہاں سے نہ نکال سکے، ہم کیوں کمزور نہ کر سکے۔ اس وفد نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا، واپس گئے تو انہوں نے 3 تجاویز سامنے رکھی۔ پہلی تجویز یہ رکھی، جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد زندہ ہیں تب تک مسلمان قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام پر اپنی جان، اپنی مال، اپنے اولاد سب کچھ کی قربانی دینے کو ثواب سمجھتے ہیں تو تب تک بر صغیر کے اس خطے کو مسلمانوں سے آزاد کروانا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے انگریز نے اپنے کچھ پٹھو پیدا کیے، کچھ لوگ خریدے، ان کو تعلیم دلوا کر، ان کی دھاڑیاں رکھوا کر، ان کو پگڑیاں پہنا کر وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا اب یہ زمانہ تلوار کا نہیں رہا ہے، اب یہ زمانہ جنگ اور جدل کا نہیں رہا ہے، اب نرم نرم گفتگو کا وقت ہے، نرم نرم باتیں کیے جائیں۔ یہاں تک کہ انگریز کا زر خریدہ غلام مرزا قادیانی نے 18ویں صدی کے آخر میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ دنیا کو اب نعوذ باللہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اور اب جہاد دنیا میں جائز ہی نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے انگریز نے مرزا قادیانی کے اس پودے کی کاشت کی تھی، اس لیے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک الگ داستان ہے مرزا قادیانی کا، اگر زندگی رہی تو ستمبر کے مہینے میں اس پر کچھ عرض کروں گا۔ دوسرے نمبر پر انگریز وفد نے اپنے آقاؤں کو بتایا تھا کہ بر صغیر میں جب تک دینی مدارس موجود ہیں، دینی مدرسے موجود ہیں، جب تک بر صغیر کے نوجوانوں کا تعلق مولوی اور مسجد سے قائم ہے تو تب تک مسلمان قوم شکست نہیں کھا سکتی ہے۔ تو انگریز نے دوسرے مرحلے پر مدارس کو ختم کرنا شروع کیا۔ صرف دہلی میں 3000 سے زائد مدارس تھے،
اور دہلی کے 3000 مدارس کو مسمار کیا گیا، صرف دہلی ایک شہر، باقی پورے بر صغیر میں کتنے سارے مدارس کو انہوں نے کنڈرات میں بدل دیا ہوگا۔ تیسری تجویز یہ پیش کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رب کا کلام ہے، جب تک مسلمان کا رشتہ اللہ کی کتاب قرآن پاک سے وابستہ اور پیوستہ ہے، تب تک ہم ان پر غالب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے، لاکھوں کے نسخے اٹھا کر قرآن پاک کے جلائے گئے، دریاؤں میں پھینکے گئے، ندیوں میں پھینکے گئے، یہاں تک کہ قرآن پاک نعوذ باللہ بات کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آتی ہے اور ڈر بھی رہا ہوں کہ کسی ندی کو گزرنے کے لیے قرآن پاک کے نسخوں کو بوریوں میں بھر بھر کر ڈال دیے گئے اور انگریز اور بنیا اس کے اوپر ندی کا پل سمجھتے ہوئے اس پر گزر جایا کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں انگریز اچھا قوم ہے، اچھا قوم ہے انگریز، وہ خدا ترس قوم ہے، ان کے دلوں میں رحم ہے، وہ بلیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ کتوں کا بھی خیال کرتے ہیں، وہ پرندوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ مانتا ہوں، لیکن کیا کتے کی عزت کرنا زیادہ ضروری ہے یا انسان کی عزت کرنا زیادہ ضروری ہے؟ کیا بلیوں کو پالنا زیادہ ضروری ہے یا پھر پلتے ہوئے انسانوں کو ملیا میٹ کرنا یہ زیادہ جرم ہے؟ بتایا جائے مجھے۔ خود انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 1601 سے لے کر 18 صدی کے آخر تک ہم نے ہندوستان میں جو کچھ کیا، مسلمانوں کو جلایا، ان کے مقدس کتاب کو گندگی میں ڈالا، ہم نے سور کے چمڑے میں مسلمانوں کو سیا، سور کی چربی ان کے جسموں پر ملی، ان کو آگ لگائی، ان کو تانبے سے داغا گیا۔ انگریز مورخ لکھتا ہے اس سے ہم شرمسار ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا عیسائیت پر خراج ہیں، اس کا کفارہ ہماری نسل ضرور ادا کرے گی۔ یہ بھی اپنی بات نہیں، انگریز مورخ کی بات کر رہا ہوں، انگریز لکھتا ہے۔ اور میرا بھالا بھولا مسلمان کہتا ہے، سادہ سودہ مسلمان، وہ بہت رحم دل لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ کسی کی مزدوری نہیں کھاتے ہیں، فلاں نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت بھی 2 صدیاں مسلمانوں کی زندگی کو اجیرت بنایا، اور آج بھی بڑی دنیا میں دیکھیں کہ کون سا میرا اسلامی ملک ہے جو انگریز کی ظلم، تشدد اور اس کے تعصب اور عصبیت سے پاک ہو؟ بتائیے مجھے۔ 56 اسلامی ممالک دنیا کے صفحے پر موجود ہیں، کون سا ایسا ملک ہے جہاں انگریزوں نے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کی ہو، ہمدردی کی ہو؟ اب یہ جس شکل میں بھی آئے، یہ خونخوار ہے، یہ بیڑیا ہے، یہ درندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اخلاق وہ اللہ پاک نے امت محمدیہ کو دیے ہیں، مسلمانوں کو دیے ہیں۔ مثال تو ہمارے اخلاق ہے، ہمارا کردار مثال ہے، مجھے انگریز کی زندگی کی مثال بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن پاک کے نسخے بھی جلائے گئے، پھر بھی ہندوستان کے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ انگریز کے سامنے 7 سال 10 سال کا بچہ پیش کیا گیا، اس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک رب کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور اس نے للکار کر کہا قرآن پاک کے نسخوں کو تو جلا دیا، لیکن قرآن پاک کو اس معصوم سینے سے کیسے نکالو گے اور کیسے مٹھاؤ گے؟ تو انگریز نے اگلا حکم نامہ جاری کیا کہ بر صغیر بر کے مسلمان علماء، زعماء، رہنمایان جو ان کے مقتدا ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹھایا جائے۔ اور پھر ہندوستان کے علماء، اس بر صغیر کے دین رکھنے والے، دین کا درد رکھنے والے مسلمان جس طرح کٹے ہیں، شاید انسانی تاریخ میں کسی کی گردنوں کی کٹنے کی یہ تاریخ ہو۔ ایک دن میں 10 ہزار علماء کو پھانسیاں دی گئی، تخت دھار پہ لٹائے گئے، دہلی سے لے کر
आपके पेशावर तक इस शहरा के दोनों किनारों पर कोई ऐसा दरख्त खाली नहीं था जिस दरख्त के साथ किसी आलिम की लाश को पंदा देकर लटका न गया हो। हर दरख्त की हर शाख गवाही देगी कि कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी औलाद ने बर्र सगीर की आज़ादी के लिए अपने खून का नजराना पेश किया है, अपने जानों का नजराना पेश किया है। उलमा की एक जमात को एक गाड़ी में बंद किया, हिंदुस्तान से चलाया गया। 3 महीने वो चलता हुआ मुल्तान पहुंचा। जिस गाड़ी में भेजा गया उसके चारों तरफ नूकदार कील थे। अगर गाड़ी हिलती तो इनके बदन उन कीलों से जख्मी होया करते थे। ये जख्मों से चूर 3 महीने पर मुश्तमिल काफिला जब मुल्तान पहुंचा, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, एक दूसरे के बदन पर लगा हुआ खून वो चूस कर गुजारा किया करते थे। जब मुल्तान पहुंचे, अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज हुकूमत ने फैसला सुना दिया कि इनको तख्ते-ए-दार पे लटका दो, इनको फांसी दे दो। इनको पिंजरों से निकाला गया तो उनके चेहरे 14वीं चांद की तरह चमकने लगे, वो मुस्कुराने लगे। अंग्रेज ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, खुश क्यों रहे हो, तुम्हारे खुश और तुम्हारे मुस्कुराने की वजह? उन्होंने कहा, इस मौत और शहादत की मौत की तमन्ना थी, हमें तो हर दिन मौत से वास्ता पड़ता है। अब एक रूह है, एक जिस्म से निकल जाएगी, इन मजालिम से खलासी तो हो सकेगी। जालिम अंग्रेज जज ने कहा, मैं अपने फैसले को तब्दील करता हूं, इनको सजाए मौत इस तरह नहीं, तख्तेदार पे लटकना नहीं, इनको उम्र कैद की सजा दी जाए कि ये मर कर भी खुश होते हैं तो इनको मौत भी खुशी की न मिल सके। फिर भी आप मुझे कहते होंगे कि जी अंग्रेज अच्छा है, अंग्रेजी तालीम तो बहुत अच्छी है, मैं सीने का यह दर्द कैसे आयान करूं? क्या कुछ नहीं किया गया? इन 2-2.5 सदियों में हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क्या नहीं बीता गया? हमारी यह बादशाही मस्जिद लाहौर का हर रोज सुबह 100 उलमा लाकर इसके सहन में तख्तेदार पे लटकाए जाते थे। एक अंग्रेज मुअर्रिख वो कहता है, एक दफा मैं अपने खेमे से बाहर निकला कि मुझे किसी चीज की जलने की बदबू आ रही थी। मैं अपने खेमे के पिछवाड़े में गया, पुश की तरफ गया, मैंने वहां देखा तो उलमा को खंजीर के चमड़े में बंद करके आग में डाला गया है और वो जो अंगारों पर पक रहे हैं उनकी वो बदबू महसूस हो रही थी मुझे। अंग्रेज लिखता है, अंग्रेज प्रोफेसर मुअर्रिख, इतनी कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आजाद किया गया। अब ये एक मरहला है कि 1601 से लेकर 19वीं सदी के इब्तिदा तक बर्र सगीर आजाद हुआ और खून के दरिया में तैरता हुआ आजाद हुआ। अब 19वीं सदी के बाद एक और मारका, एक और सैलाब से वास्ता पड़ा और वो दूसरा, वो करबनाक मामला, वो है मेरे और आपके मुल्क की आजादी, पाकिस्तान की आजादी। एक झंडी लहरा लेना ये आजादी की कीमत नहीं है मेरे दोस्त। इस आजादी पर लोगों ने अपनी खानदानों को दांव पे लगाया है। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए लाखों माँ और बहनों की असमतें लूटी हैं। इस आजादी के हुसूल के लिए लाखों जवान, उनकी जवानियां काम आई है। अब पाकिस्तान की आजादी की बुनियाद, तख्लीकी खाका किसका था और किस तरह यह तहरीक चली और किस तरह यह पाकिस्तान आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद अंग्रेज के कासा लेसों ने इन सादा आवाम को 76 साल में कैसा लूटा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बकिया हिस्सा वो परसों रात अर्ज कर दिया जाएगा।